بہرحال جنات کے بھی جانور ہوتے ہیں، جنات کے بھی ان کی بھی سواریاں ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتانی داعی الجن فذهبت معه، میرے پاس جنات کی طرف سے ایک دعوت دینے کے لیے آیا، بلانے کے لیے آیا تو میں گیا اس کے ساتھ میں، یعنی جنات کی طرف سے ایک آیا شخص اور کہا چلیے ہمارے آپ کو دعوت ہے چلو۔ فقرأت علیہم القرآن، تو میں نے ان پر قرآن پڑھا، میں نے ان کو قرآن پڑھ کے سنایا۔ فانطلق بنا، صحابی کہتے ہیں فانطلق بنا، اللہ کے نبی ہم سب کو لے کر گئے۔ فارانا آثارہم و آثار نیرانہم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو وہ جگہیں دکھائی جہاں ہم کو لے کر گیا اور کہا دیکھو میں یہاں آیا تھا، یہاں جنات تھے، اور ہم کو ان کی آگ کے نشان بتائے، دیکھو ان کی آگ یہاں جلی ہوئی تھی، یہاں میں آیا تھا۔ وَسَأَلُوهُ الزَّادَ، کہ وَسَأَلُوا، ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہم کو توشہ دیجئے، یعنی ہم کو کھانے پینے کے لیے کچھ گنجائش بنائیے۔ فَقَالَ لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحْمًا وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابِّكُمْ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ٹھیک ہے کہ تم ہر وہ کل عظم، ہر وہ ہڈی ذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، بسم اللہ کہا گیا ہو، کیا ہوگا؟ یقع فی ایدیکم اوفر ما یکون لحما، وہ تمہارے ہاتھ میں جب آئے گی ایسی ہڈی تو گوشت والی بن کے آئے گی۔ بسم اللہ کہا ہوا، بسم اللہ کہہ کے اٹھاؤ گے یا بسم اللہ سے ذبح کیا گیا ہوگا تو ایسا جو بھی ہڈی ہوگی تم اس کو لو گے تو تمہارے ہاتھ میں کیا ہو جائے گی؟ ایک دم بوٹی بن جائے گی، گوشت اس پر آ جائے گا، یعنی تمہارے کھانے کے لیے ہو، کس کے کھانے کے لیے؟ جنات کے لیے۔ اور وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابِّكُمْ، اور ہر مینگنی، بکریوں کی، اونٹوں کی جو مینگنیاں ہوتی ہیں وہ تمہارے جانوروں کے لیے کیا ہوگی؟ وہ کھانا ہوگا ان کے لیے۔ علفن، علف کہتے ہیں وہ بھوسا یا وہ چیز جو جانور کھاتا ہے، چارہ جس کو آپ کہیں گے، تو تمہارے جانوروں کے لیے کیا ہوگا؟ اونٹ بکری وغیرہ کی جو مینگنی ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ چارہ ہو جائے گا۔ معلوم ہے کہ ان کے بھی جانور ہوتے ہیں، جنات کے بھی جانور ہوتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تستنجوا بہما، تو صحابہ سے کہا دیکھو تم ان سے استنجا مت کرنا، کس سے؟ ہڈی سے اور گوبر سے، ہڈی سے اور گوبر سے استنجا مت کرو، کیوں؟ فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ، اس لیے کہ یہ جو ہے تمہارے بھائیوں کا کھانا ہے۔ تمہارے بھائی کون ہیں؟ جن بھی ہمارے بھائی ہیں، کس بنیاد پر؟ نسب سے، ایمان کی بنیاد پر، کیونکہ وہ لوگ آئے کہا ہم کو قرآن پڑھ کے سناؤ، تو کون تھے وہ؟ مسلمان تھے کہ نہیں تھے؟ وہ مسلمان ہوئے، اسی لیے تو آپ کو آئے، کہا آؤ ہم کو قرآن سناؤ، تو آپ گئے قرآن ان کو سنایا، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے کچھ گنجائش بنائیے کھانے کی، تو آپ صلی اللہ، جیسے مسلمانوں کے لیے انسانوں میں سے حلال کھانا ہے، ان کے لیے بھی تو ہے نا، ان کے لیے بھی حلال و حرام ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بسم اللہ کہی ہوئی ہڈی کیا ہو جائے گی؟ تمہارے لیے گوشت بن جائے گی۔ تو جن نان ویج بھی کھاتے ہیں اور ان کے جانور بھی ہیں، اور ان کے جانوروں کے لیے کیا ہوگا؟ جو بھی مینگنی ہوگی وہ ان کے جانوروں کے لیے غذا ہوگی۔ تو آپ نے کہا کہ لہٰذا مسلمانوں سے کہا، انسانوں سے کہا کہ تم ہڈی اور گوبر سے استنجا مت کرو، کیوں؟ تم اس کو استنجا اس سے کرو گے وہ ناپاک ہو جائے گا، جنات اس کو نہیں کھائیں گے جو مسلمان جن ہیں، تو تم اس سے استنجا مت کرو، پیشاب پاخانہ صاف مت کرو ہڈی اور گوبر سے، تو یہ پاک رہے گا تو وہ لوگ اس کو کھائیں گے، وہ لوگ اس کو کھائیں گے، ان کی غذا ہے وہ، ان کی اور ان کے جانوروں کی۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا، یہ ایک دم صحیح روایت ہے۔ کوئی آدمی بولے گا کہ اب پہلی بار ہی سن رہے ہیں ہم لوگ، ایسی ایسی حدیثیں بیان کریں گے جو تم نے تمہارے باپ دادا نے نہیں سنی ہوں گی، تو یہ حدیث مسلم ہی کی، وہ بھی مسلم کی، یہ بھی مسلم کی ہے، اگر وہ صحیح ہے تو یہ بھی صحیح ہے، تو یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، اور اس میں کوئی یعنی ایسی دور کی کوئی حدیث نہیں کہ کہاں سے لائے نیا، یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، ہو سکتا ہے کسی نے نہ سنا۔
تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ہم کو استنجا نہیں کرنا چاہیے ہڈی سے اور مینگنی سے۔ اسی سے علماء نے کہا قیاساً کہ پھر ایسی وہ چیز بھی جو غذا ہوتی ہے، جو جنات کی غذا سے جب نہیں کر سکتے ہیں، تو ایسی چیز جو انسانوں کی غذا ہوتی اس سے بھی استنجا کرنا حرام ہوگا۔ یہ جائز نہیں، حرام ہے استنجا۔ مطعومات جس کو کہتے ہیں، کھانے کی چیزیں، ان سے استنجا نہیں کر سکتے ہیں، جائز نہیں ہے۔